بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ ناظرین، اپنے موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہمارے ویڈیوز کو لائک اور ان پر کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خوش اخلاقی۔ ناظرین، خوش اخلاقی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے اچھے طریقے سے پیش آئے، جب بات کرے تو اس کے لہجے میں نرمی ہو اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ انسان کی ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دوسرا انسان اس سے خوش ہو اور وہ ہمیشہ انسان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش میں ہو، اس کے فعل اور اس کے قول سے دوسرے کسی انسان کو نقصان نہ پہنچے۔ ناظرین، انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہو تو ہر کوئی اس کو دل میں بٹھا لیتا ہے، اور اگر انسان کی اخلاق برے ہوں، اگر انسان بد اخلاقی کا مالک ہو تو کوئی اس کو منہ بھی نہیں لگاتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی تمام انسان کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صفات تعریف کے لائق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس صفت کی جب سب سے زیادہ تعریف کی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش اخلاقی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی بڑی صفات میں سے ایک صفت خوش اخلاقی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خوش اخلاقی صرف عادت ہی نہیں بلکہ عبادت ہے۔ خوش اخلاقی وہ ہیرا ہے جو ایک پتھر کو بھی توڑتا ہے، اور خوش اخلاقی وہ ہیرا اور وہ صفت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دشمنوں کو بھی دوست بنا سکتا ہے، جس کے ذریعے کسی بھی معاشرے کی تمام لڑائیاں، تمام جھگڑے ختم کیے جا سکتے ہیں، اور ایک دوسروں کے ساتھ امن، بھائی چارے اور ایک دوستانہ ماحول میں زندگی بسر کیا جا سکتا ہے۔ انسان کو خوش اخلاق بننے کے لیے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، لیکن جب انسان خوش اخلاق بن جاتا ہے تو بہت کچھ وہ خرید سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پوری جہاں میں پھیلاتے وقت کبھی ڈنڈے اور کبھی تلوار کا زور استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور خوش اخلاقی کا نتیجہ تھا کہ بہت سارے کفار اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر دائرہ اسلام ہو گئے۔ کسی تاجر سے پوچھا گیا کہ آپ تجارت میں مہارت رکھتے ہیں اور آپ کو بڑے عرصے کا تجربہ ہے، آپ بتائیے گا کہ کامیابی کی راز کیا ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا، اگر کوئی انسان کامیاب ہو سکتا ہے تو اس کو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، میٹھی زبان استعمال کرنی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، آپ لوگ ایک دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ معاملے کرو۔ افسوس آج کے اس دور میں ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو ہمیں نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو کر سکتا ہے۔ آج کے اس دور میں ہم لوگ ایک دوسروں کو ڈرا دھمکا کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہوئے بڑے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بھائی میں بری بات برداشت نہیں کرتا، لیکن ہم یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہیں، ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ بری بات برداشت کرنے میں ہی دلیری ہے۔ اچھی بات تو ہر کوئی برداشت کر سکتا ہے، لیکن بہادری اس کو کہتے ہیں جب انسان بری بات کو برداشت کرے اور دوسروں کو معاف کرے۔ آج کے اس دور میں بڑوں کا لحاظ نہیں رہا، بزرگوں کی قدر نہیں رہی۔ کہا جاتا ہے کہ جوں جوں
تعلیم وسیع ہوتی جا رہی ہے، انسان کے علم اور انسان کے اخلاق میں کمی ہوتی آ رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کیونکہ ہم نے تعلیم کو صرف اور صرف ڈگریوں تک محدود کر کے رکھا ہوا ہے۔ لوگ بی اے کرتے ہیں، بی ایس کرتے ہیں، ایم اے کرتے ہیں، پی ایچ ڈی تک وہ جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اخلاق نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کس طرح بات کرنی ہے، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں۔ خوش اخلاقی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑی قربانیاں دی جائیں، پیسے اور ڈالر خرچ کیے جائیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ ایک دوسروں کے ساتھ ہنس کر مسکرا کر ملاقات کرنا بھی خوش اخلاقی ہے۔ ناظرین، اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں نا تو ہماری وہ چھوٹی عملیں ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بازار جاتے ہیں، اے ٹی ایم سے اگر ہمیں پیسے نکالنے ہوتے ہیں تو ہم جا کے قطار میں کھڑے رہتے ہیں۔ اچانک کوئی بزرگ آ جاتا ہے یا کوئی خاتون آ جاتی ہیں تو ہم اس کو پہلے موقع دیں کہ بابا باجی آپ پہلے جائیں اور پہلے لے کے جائیں، ہم بعد میں لے جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہ چھوٹی عمل ہمیں کہاں سے کہاں تک لے جا سکتی ہے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ اپنے سے ایک بڑے کو، اپنے سے ایک ہمارے بزرگ کو ہم اپنے سے پہلے موقع دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے ایک دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے اور ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسروں کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہوئے ایک دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کبھی کسی اور عنوان کے ساتھ، کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عارف حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔